جسم پر ہمیشہ سفید رنگ ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرے مکتب فکر کے بزرگ جس کو سمجھتے ہیں اس کا دیکھ لیجئے تو کوئی کالا ہے، تو کوئی پیلا ہے، کوئی زرد ہے، کوئی گلاب ہے، کوئی پورا ہرا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا لباس آپ کا سفید ہوتا تھا، آپ کا عمامے کا رنگ صرف بدلا ہے، سفید اور کالا آپ استعمال کیا کرتے تھے، باقی آپ کے پورے جسم مبارک پر یہی ہوتا تھا۔ ہاں اوڑھنے کا رنگ، کمبل کا رنگ ذرا بدلا ہوا ہوتا تھا، لیکن ظاہری لباس، لہذا جو لوگ پیر ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں سنت کے متبع ہوں، تو تمہارے ظاہری لباس سے تو سنت نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے یہ رنگوں کے پیچھے مت پڑا کیجیے۔ بعض لوگ اسی طرح کے حالات بنا لیتے ہیں، تو اللہ کا رنگ توحید کا رنگ، اللہ کا رنگ رسول اللہ کی سنت کا رنگ، اللہ کا رنگ نبی کی اطاعت کا رنگ، ہمارے بچوں پر رنگ وہی ڈالیے، وہی ڈالیے، ہم لوگ وہی رنگ اپنے اوپر چڑھائیے، دوسروں کا رنگ اپنے اوپر مت چڑھائیے، ورنہ کل قیامت کے دن وہ رنگ کام نہیں آئیں گے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور پھر یہاں سے آخری آیت تک کے میرے بھائی بزرگوں، پھر وہی باتوں کو اللہ نے دہرایا کہ تمہارے اعمال تم کو کام آئیں گے، اس لیے تم لوگ اچھے عمل کرو، وہاں کسی سے دوسرے کے عمل لے کر کے کام نہیں ہوگا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ایک امت تھی، جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے نیکیاں ان کو کام، ان کی برائیاں ان کو عمل، لیکن تم سے ہم اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اس لیے جو گزر گئے ہمارے لوگ، ان کو برا بھلا نہیں کہیے، ان کو کسی طرح ان کی برائیوں کو چرچے میں مت لائیے، کسی گزرے ہوئے عالم علماء کو بھی طعن و تشنیع مت کیجیے، بلکہ ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہمیشہ اپنے اوپر ایمان کا رنگ چڑھائیے، اسلام کا رنگ چڑھائیے، اور اس رنگ میں رنگے اتنا رہیے کہ ہمارا رنگ دوسرے پر چڑھے، نہ دوسرے کا رنگ اپنے اوپر چڑھے۔ ایسا بنائیے، لباس میں، رہن سہن میں، وضاقتہ میں، انشاءاللہ یہی رنگ اللہ کے یہاں محبوب اور مقبول ہے۔ خلاصہ ان تمام آیتوں کے یہ ہے، ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے جو فکر ہو، اور فکر کیا ہو؟ آخرت اور ایمان کی فکر ہو۔ نمبر 2 میں دنیا کی فکر، نمبر 1 میں آخرت اور ایمان کی فکر ہمیشہ۔ اسی لیے گاہے بگاہے اس کا ٹیسٹ کرتے رہیے، امتحان لیتے رہیے، جب نمازیں اس سے برابر چھوٹنے لگے تو آپ تنبیہ کیجیے، محبت سے سمجھائیے، اس کو ایمان کی طرف لائیے اور اخلاق اس کی اچھی بنائیے۔ دوسری بات یہ میرے بھائی بزرگوں، ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی بھی فکر میں لگے رہیے، ورنہ یہ کب نکل سرک جاتا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ فخر سے کہا کیجیے ہم کیا ہے، نہیں بولتے ہیں جلدی سے لوگ، فخر سے بولا کیجیے ہم مسلمان، ڈنکے کے چوٹ پر بولا کیجیے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ مدد کرے گا، کیا کرے گا؟ اللہ مدد کرے گا، وہ بچائے گا۔ کبھی کبھی ہاں مصلحت اور حکمت ہے کبھی کبھی چھپانے کا، لیکن ہمیشہ نہیں کہ صرف دکاندار ہونے کی وجہ سے آپ اسلام کو چھپا دیجئے۔ آٹو چلا رہے ہیں تو اسلام کو چھپا دیجئے کہ کوئی دوسرا پیسنجر گاہک نہیں آئے گا۔ دکان پر میں اپنے ایمان اسلام کو چھپا دیجئے تاکہ غیر لوگ میرے پاس نہیں آئیں گے۔ اگر اسلام ایمان کو ظاہر کریں گے تو یہ تو ہم ایمان کی کمزوری، یہ کمزوری ہوتے ہوتے کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے ڈنکے کے چوٹ پر ہمیشہ کہا کیجئے فخر سے ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین دین اسلام ہے، یہ کہتے رہنا چاہیے، اس سے ایمان میں مضبوطی۔ اور سب سے آخری بات ہے، ایمان اور اسلام کا رنگ اپنے اوپر سے اترنے مت دیجیے، اور بچوں کی پیدائش پر ان کا رنگ اذان اور اقامت اور توحید کے کلمات ہیں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ الحمدللہ آج پہلا جز مکمل ہوا، تقریباً شاید کہ 11 مہینے ہو گئے۔ اگلے رجب کو تفسیر اس مسجد میں شروع ہوئی تھی، اور حساب سے اگر لگائے تو 10-11 مہینے میں الحمدللہ پہلا جز مکمل ہوا۔ قابل مبارکباد ہے آپ سبھی حضرات، دل سے دعا دیتا ہوں آپ سبھی کو، ماں بہنوں کو، جوانوں، بچوں، بزرگوں کو، یہ مجلس یہاں تک کہ پہنچی ہے، اور پابندی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ سبھی حضرات بیٹھ رہے ہیں، لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ اسی طرح صحت و سلامتی کے ساتھ
اس مجلس کو اختتام تک بھی جاری ساری رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کو قرآن سے جوڑے رکھے۔ یہ قرآن سے جڑنا اللہ سے جڑنا ہے۔ انشاءاللہ خود بھی آیا کیجیے اور دوسروں کو بھی دعوت دیا کیجیے۔ قرآن کی بات جتنا پھیلائیں گے اللہ اتنے ہی آپ کو عزت اور اکرام عطا فرمائے گا۔ اللہ کا شکر احسان۔ اللہ